السلام علیکم ہانٹڈ سینٹر کے لسنرز کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دو عجیب اور پراسرار کہانیاں۔ ایک پیاسے ویمپائر کی کہانی جو لوگوں کا خون پیا کرتا تھا۔ اگر وہ کسی بھی انسان کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دے تو وہ انسان بھی کچھ دنوں بعد ویمپائر بن جاتا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں، اندھیری رات اور جھینگوں کی آوازوں نے مل کر خوفناک ماحول بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں جب کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہ اونچی چھت کی ٹینکی پر بیٹھا شکار کے انتظار میں تھا۔ اتنے میں سٹی کی مخصوص آواز آئی اور وہ چوکنا ہو گیا۔ جیسے ہی گاؤں کا چوکیدار وہاں سے گزرنے لگا، اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا سڑک پر آ گرا۔ گرتے ساتھ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے اور اس نے چوکیدار کا نرخرا ادھیڑ دیا۔ چوکیدار کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی، جسے سن کر سب گاؤں والے اسلحہ لے کر گھروں سے نکل آئے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ گاؤں کے اندر کسی کو درندے نے مارا، بلکہ یہ تب سے شروع ہوا جب گاؤں کے کچھ بہادر نوجوان ان درندوں کا شکار کرنے گئے اور خود شکار ہو گئے، ورنہ پہلے تو وہ جنگل کے اندر سے گزرنے والوں کا شکار کرتے تھے، اور جب شکار نہ ملتا تو جنگل کے سرے پر آ کر کبھی جانوروں اور زیادہ تر انسانوں کا شکار کرتے تھے۔ مگر جب گاؤں کے اندر کچھ بہادر نوجوان بندوقیں لے کر ان درندوں کا شکار کرنے گئے اور ان میں سے ایک نوجوان جنگل سے زخمی حالت میں واپس آیا اور اس نے سب کو بتایا کہ وہ درندے اصل میں ویمپائرز ہیں، انسانوں کے خون کے پیاسے، انتہائی لمبے ناخنوں اور لمبے دانتوں اور نہایت سفید خوفناک شکلوں والے ویمپائرز جو رات کو شکار پر نکلتے ہیں، انسانی خون اور گوشت سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تب سے گاؤں میں پہرا لگا دیا گیا اور لوگوں نے راتوں کو گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، مگر کچھ تھا جو بدل رہا تھا۔ اس رات کے بعد اس نوجوان میں تبدیلی آ گئی۔ وہ روشنی سے ڈرنے لگا اور دن میں بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اسے کچے گوشت اور خون کی طلب ہونے لگی، اور پھر پہلی بار جب وہ ویمپائر بنا، اس رات وہ گھر پہ اکیلا تھا۔ وہ آرام سے سویا ہوا تھا کہ اچانک تکلیف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے سامنے والے دانتوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور اچانک سے اس کی شکل بدل کر بھیانک ہو گئی۔ لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے اور وہ بے خود ہو کر شکار کو نکل گیا۔ اس کے بعد یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول بن گیا۔ رات ہوتے ہی وہ ویمپائر بن کر شکار کو نکل جاتا اور صبح سے پہلے واپس آ کر سو جاتا۔ گاؤں میں ادھڑی ہوئی لاشیں ملنے لگیں، جن کا خون چوس کر انتڑیاں تک چبا لی جاتی تھیں۔ اس رات بھی وہ نوجوان اپنے شکار پر جھپٹا، مگر چوکیدار کی آخری بھیانک چیخ پر لوگ اسلحہ لے کر گھروں سے نکل آئے، لیکن تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ خون پی کر اب وہ لاش کا کلیجہ چبا رہا تھا جب اسے پہلی گولی لگی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا اور اٹھ کر اپنے خون آلود ہاتھوں کو چاٹنے لگا۔ اس کا بھیانک چہرہ خون سے لتھڑ کر اور بھی خوفناک لگنے لگا تھا۔ لمبے لمبے خون آلود دانت اور لال آنکھیں غصے میں مزید لال ہو گئیں۔ جیسے ہی دوسری گولی لگی، اس نے گولی چلانے والے پر چھلانگ لگا دی اور اس کے بازو سے گوشت نوچ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ لوگوں نے زخمی نوجوان کو اٹھایا اور گھروں کو واپس چل دیے۔ اپنی دانست میں انہوں نے ویمپائر کو مار دیا تھا، مگر کون جانے کہ اگلا ویمپائر وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ کون جانے اب کتنے شکار اور شروع ہونے والے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک روح کی کہانی ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے دوست نے سنائی تھی۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گہما گہمی ہوتی ہے۔ وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی بس یا وین آتی دکھائی نہ دی اور اس کو وہاں کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رکشے والا کافی پیسے مانگ رہا تھا۔
سو اس نے سوچا کہ مزید انتظار کر لینا چاہیے۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو اسے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک جوان سال خوبصورت لڑکی سوار تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا کہ ایک لڑکی اس کو لفٹ دے رہی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کر اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی تو جیسے سانس رک گئی کہ وہ لڑکی اسے کیسے جانتی ہے۔ پہلی بار اس کو عجیب سا لگا، مگر اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا۔ لڑکی سے بھینی بھینی مہک آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یکا یک وہ مسکرائی۔ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس دوران وہ بولی، تمہارا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور کیا جھٹکا ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میرا نام منصور ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی۔ وہ بولی، لو، تمہارا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی دیکھا وہ قبرستان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کا گھر قبرستان سے کافی دور تھا۔ منصور، آؤ، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ وہ بت بنا رہا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھاما اور سڑک کی طرف جانے کی بجائے قبرستان کی طرف چل دی اور ایک جگہ رک کر بولی، تمہارا گھر آ گیا ہے، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نیم پختہ قبر کی طرف اشارہ کیا تو قبر شک ہو گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کا کتبہ لگا تھا۔ لڑکی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یکا یک منصور کے دل پر اس لڑکی کی محبت کا اثر ہوا اور وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جاوید، اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا جبکہ اس کے والد کی آنکھیں نم تھیں۔ جاوید بیٹے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں، منصور ہوں، اور وہ کہاں گئی ہے؟ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ دن ایسے ہی بیت گئے، مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا اور نہ والد کو پہچانا۔ پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک پیر کامل کے پاس لے گئے اور اس کا روحانی علاج کروایا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کے ساتھ حقیقت میں رات کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اسے قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے، جو 20 سال پہلے قتل ہو چکا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی، اس کے بھائیوں نے منصور کو قتل کر دیا اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے تھے، جس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیران کن جھٹکا لگا، کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ کیا دنیا میں آج بھی ایسے محیر العقول واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔